بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا ذو الجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل العربیۃ للطالبین المصطفی الثالث ہمارا جاری الساری ہے، اور آج ہم اس کا سبق نمبر 11 انشاءاللہ عز وجل پڑھیں گے۔ تو الوحدۃ العاشرہ ہمارا جاری الساری ہے، تو صفحہ 35 سے مزید 2 مشقیں آج کے سبق کے اندر ہم شامل کرنے جا رہے ہیں، التدریب الرابع، اسی طرح التدریب الخامس۔ تو چوتھی مشق میں کہتے ہیں کون من عندک، آپ اپنی طرف سے بنائیں۔ کون یکون تکوین باب تفعیل سے امر حاضر کا صیغہ ہے، آپ بنائیے، صرف کے وزن پر، ٹھیک ہے، آپ بنائیے، من عندک اپنی طرف سے، جملاً جملے، جملتن جو لفظ آپ نے لکھا ہوا نا، سنا ہوا ہے، تو اس کی جمع ہے جمل، جمع مکسر۔ تو کہتے ہیں کہ آپ اپنی طرف سے جملے بنائیے۔ بھئی کیسے بنانے ہیں؟ کہتے ہیں مستعیناً بالکلمات، کلمات کی مدد سے، یعنی کلمات کو استعمال کرتے ہوئے کہہ لیں، کلمات کی مدد سے، کلمات کو یوز کرتے ہوئے، مطلب جو کلمات نیچے دیے ہوئے ہیں، تو مطلب یوں کہہ لیں کہ فراہم کردہ یا درج ذیل یا دستیاب کلمات کی مدد سے یا اس کی مدد لیتے ہوئے جملے بنائیں۔ اب یہاں پر 7 انہوں نے ہیڈنگ دی ہوئی ہیں یا نمبر دیے ہوئے ہیں، تو ان میں 7 سامنے کچھ الفاظ بھی دیے ہوئے ہیں، تو ان الفاظ کو ہم نے جملوں کے اندر کنورٹ کرنا ہے۔ تو پہلی انہوں نے جو ہیڈنگ ہے، تو اس کے اندر جو الفاظ ہیں، تو اس کے تحت جملہ بنا کر ہمیں سکھایا ہوا ہے، تو پھر آگے جو ہیں وہ ہم نے خود 6 حل کرنے ہیں۔ تو اب یہ عربک لینگویج ہمارا تیسرا مطلب سمجھیں جلد ہے، المصطفی الثالث ہے، اتنا ہم نے سیکھ لیا، تو اب تو ہمیں اس کی اتنی تو اپروچ ہونی چاہیے کہ ہم ان کو بنا سکیں۔ تو لہٰذا جو جملے میں بنا کے دے رہا ہوں یہ بھی آپ لے لیں، اور ان کے علاوہ بھی آپ بنا سکتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ صرف جو میں بنا کے دے رہا ہوں اس کا یہی بن سکتا ہے، اس کے جملے کئی طرح بن سکتے ہیں، الفاظ استعمال کرنے ہیں، جیسا ویسے جملہ بنا لیں آپ، ٹھیک ہے۔ اور یہ بھی یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ الفاظ جو انہوں نے دیے ہوئے ہیں ان کو ہلکا سا آپ چینج بھی کر سکتے ہیں، یعنی مذکر والے جو دیے ہوئے آپ ان کو مؤنث کے طور پر بھی استعمال کر سکتے ہیں موقع کی مناسبت سے، اس طرح واحد کے لیے ہے تو اس کے لیے جمع کے لیے، پھر اس طرح مطلب جو میں کہنا چاہ رہا ہوں اس طرح سمجھ آ رہی ہو آپ کو کہ صرف ان کو اسی طرح ہی استعمال کرنا ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے، صرف آپ نے پڑھی ہوئی ہے، نحو پڑھی ہوئی ہے، تو ان کو چینج کیا جا سکتا ہے موقع میں، پھر دیگر چیزوں کا پھر خیال رکھنا ہوگا۔ تو آئیے بڑھتے ہیں کہ انہوں نے کیا کیا ہے۔ تو پہلا ہے مبلغ کافن، مبلغ کہتے ہیں رقم کو، جس طرح ہم بینک کا چیک فل کرتے ہیں نا تو وہاں بھی لکھتے ہیں مبلغ، پھر آگے رقم لکھ دیتے ہیں۔ کافن یہ کافی زیادہ کے معنی میں ہے، یعنی کافی زیادہ رقم۔ المصروف شخصی، جیب خرچ، ذاتی خرچ یا ذاتی الاؤنس، پاکٹ منی۔ الفلوس الکثیرہ، بہت زیادہ پیسے۔ نفس الرائے، ایک ہی رائے۔ یشارکو، شرکت کرنا، حصہ لینا۔ یفسدو، خراب کرنا، ٹھیک ہے۔ اچھا، اب انہوں نے جو بنا کر دیا ان الفاظ کو استعمال کرتے ہوئے وہ دیکھتے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ لا یعطینی والدی مبلغا کافیا لمصروف شخصی، کہتے ہیں کہ میرے والد گرامی مجھے نہیں دیتے بہت زیادہ پیسے، یوں سمجھیں ایکسٹرا پیسے یا ضرور سے زیادہ پیسے، کیوں؟ کہتے ہیں کہ ذاتی خرچ کے لیے، یعنی جو میرے ذاتی اخراجات یا جو ضروریات ہیں تو ان چیزوں کے لیے، ذاتی خرچ کے لیے زیادہ پیسے نہیں دیتے۔ تو اب دینے کی وجہ کیا ہے؟ یوں کہہ لیں کہ یہ تلیلیہ ہے، وجہ بتا رہی ہے یہاں پر پیسے نہ دینے کی۔ تو کہتے ہیں فالوالد یظن ان الفلوس کثیرۃ، کہتے ہیں کیونکہ والد گرامی، والد ماجد گمان کرتے ہیں یا ان کا خیال ہے کہ بہت زیادہ پیسے ہونا یا دینا قد تفسد الاولاد، یہ اولاد کو بگاڑ دیتا ہے، خراب کر دیتا ہے۔ اچھا، والام، اب فالوالد کے اوپر اس کا عطف ہو رہا ہے، فالام، اور ماں بھی گمان کرتی ہے، والام تشارکہ ایضا، اور والدہ ماجدہ بھی ان کی مشارکت کرتی ہیں یا ان کا حصہ لیتی ہیں، فی نفس الرأی، ایک ہی رائے میں۔ مطلب یہ ہے کہ جو والد گرامی کی سوچ ہے کہ پیسے زیادہ دینا یا ان کے پاس پیسے زیادہ ہونا یہ اولاد کو بگاڑ دیتا ہے، تو ماں کا بھی یہی خیال ہے، ماں کی بھی یہی اپروچ ہے، سوچ ہے۔ امید کرتا ہوں یہ ترجمہ بھی کلیئر ہو گیا ہوگا، اور یہ الفاظ اوپر جو دیے ہوئے تھے وہ ان کے اندر آپ نے دیکھے ہیں کہ کس طرح یوز ہوئے ہیں۔ تو اسی طرح ہم نے آگے والے جو الفاظ ہیں کہ توجہ، توجہ یا توجہ توجہن، باب تفاعل سے رخ کرنا،
جانا، سوق بازار کو کہتے ہیں، محطۃ الوقود یہ ہم نے پٹرول پمپ کی معنی میں پڑھا، لترن یہ لیٹر کو کہتے ہیں، لیٹر کو نہیں کہتے، لیٹر، اور من البترول یہ پٹرول جو ہوتا ہے، تو عربی کے اندر چونکہ یہ ٹے اور پے نہیں ہے اس لیے یہاں پر بترول، جس طرح پاکستان۔ خزان الوقود، وقود ایندھن کو کہتے ہیں، اور خزان یہ سمجھیں کہ ٹینکی، تو فیول ٹینکی جو ہے جس طرح موٹر سائیکل کی ہوتی ہے یا دیگر گاڑیوں کی ہوتی ہے، تو العامل کام کرنے والا، ورکر، ٹھیک ہے، ہر جس طرح پٹرول پمپ پر کام جو آئل وغیرہ ڈالتے ہیں، پٹرول ڈالتے ہیں، تو وہ کام کرنے والے ورکر، مالا بھرنا۔ اب ان کو ہم جوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ توجہ ابی الی السوق، میرے والد گرامی بازار گئے، یا بازار کی طرف انہوں نے رخ کیا، یا بازار چلے گئے۔ ثم ذهب الی محطۃ الوقود، پھر وہ پٹرول پمپ پر گئے، تو فمالا العامل، تو جو ورکر ہے، کام کرنے والا ہے پٹرول پمپ پر، تو اس نے بھر دیا کس کو؟ خزان الوقود، ٹینکی کو، یعنی آئل ٹینکی یا جو گاڑی کی ایندھن والی ٹینکی ہوتی ہے، اس کو فل کر دیا۔ کتنا فل کیا؟ کہتے ہیں 20 لتر من البترول، یعنی 20 لیٹر پٹرول سے فل کر دیا، بھر دیا ٹینکی کو۔ میں کہتا ہوں یہ سمجھ آگی ہوگی سب الفاظ کی۔ آگے تیسرا، یاخذ، آخذ یاخذ لینا، اور المصروف یومی، جو ڈیلی جو خراجات ہیں، پاکٹ منی کہہ لیں آپ، اکثر زیادہ کے معنی میں، حاجات یہ حاجتیں یا ضروریات، یقدرو خیال کرنا، سمجھنا، پھر عبارت کے حساب سے اس کا ترجمہ سیٹ ہو جائے گا آگے۔ قیمت النقودی، نقود پیسوں کو کہتے ہیں، اور قیمت، یہ قیمت یہاں اس معنی میں ہے کہ جیسا کہتے ہیں نا کہ یار تم اپنی صحت کی قیمت نہیں جانتے، ٹھیک ہے، قدر، قیمت اس معنی میں۔ اور بذر یبذر، تبذیر، خرچ کرنا۔ اچھا یہ الفاظ تھے، تو اب اس کا ہم بناتے ہیں۔ یاخذ الطالب، طالب علم حاصل کرتا ہے، لیتا ہے، المصروف الیومیہ، ڈیلی جیب خرچ لیتا ہے، لیقضیہ، تاکہ وہ پوری کرے، قضا یقضی، پورا کرنا، قضا یقضی یہ ضاد کے ساتھ ہے، دعات کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو یہ الفاظ کی وضاحت اس لیے کرتا ہوں، بعض کا سن کر سمجھنے میں مشکل ہو جاتی ہے، لکھنے میں آپ کو، سننے والوں کو، تو اس طرح پھر بعض کمنٹس آتے ہیں، اس لیے میں بعض کا سمجھ جب یاد آتا ہے تو آپ کو کلیئر کر لیتا ہوں تلفظ کی۔ تو طالب علم ڈیلی جیب خرچ لیتا ہے، کیوں لیتا ہے؟ لیقضی اکثر حاجاتہ جمع کا صیغہ ہے جس طرح اوپر استعمال ہوا، تاکہ وہ اپنی اکثر یا زیادہ تر ضروریات کو پوری کر سکے۔ وَيُقَدِّرُ قِيمَةَ النُّقُودِ جَيِّدًا، اور جو طالب علم ہے وہ نقود کی قیمت کو، پیسوں کی قیمت کو اچھی طرح سمجھتا ہے، یعنی ان کی کیا قدر و قیمت ہے، ویلیو ہے، یہ کتنے اہم ہے روٹین کے اندر، زندگی کے اندر، تو وہ یہ چیز بھی جانتا ہے۔ آگے نمبر 4 ہے یمتلک مالا کا، امتالا کا یمتلک باب افتعال سے مالک ہونا۔ المال، یہ مال کو کہتے ہیں۔ شراء کہتے ہیں خریدنے کو یا بیچنے کو، اغراض چیزیں۔ تخص خاص ہونا، یحتاج الیوم آج کی جو حاجت ہے، ینتظر انتظار کے معنی میں، موسم التخفیضات جس میں سیل میلہ کہہ لیں، تخفیض کم ریٹ کو کہتے ہیں، اور کم ریٹ والا موسم جو ہوتا ہے وہ مطلب سیل لگی ہوئی ہونا یا آفر لگی ہوئی ہونا، یا اس طرح کا جو کم ریٹ والا چیزیں ہوتی ہیں، ڈسکاؤنٹ والی۔ اب اس کا بنا لیں، یمتلک زید المال لشراء اغراض مخصصۃ یحتاجها اليوم، کہتے ہیں کہ زید مال رکھتا ہے، یعنی زید کے پاس مال ہے، کس لیے؟ مخصوص اشیاء خریدنے کے لیے جن کی آج اس کو حاجت ہے، یعنی جن چیزوں کی اس کو آج حاجت ہے، تو ان چیزوں کو خریدنے کے لیے اس کے پاس پیسے ہیں، مال ہے، دولت ہے، ٹھیک ہے، یحتاجها اليوم، جن چیزوں کی آج اس کو حاجت ہے، لیکن کیوں نہیں خریدتا؟ شیخ صاحب ہیں، وَلَكِنَّهُ يَنْتَظِرُ مَوْسِمَ التَّخْفِيضَات، لیکن وہ سیل کے موسم کی یا ڈسکاؤنٹ کے موسم کی، ڈسکاؤنٹ آفر کی انتظار میں رہتا ہے، کہ اس کا انتظار کرتا رہتا ہے۔ آگے 5واں ہے اشترا، خریدنا یا بیچنا، موسم صیف، صیف کہتے ہیں گرمی کو، ٹھیک ہے، اور سردی شتا، تو گرمی کے موسم، یکون کانا، یکون سے ہونے کے معنی میں، ارخص رخیص، سستا، ٹھیک ہے، جس طرح اوپر تخفیض لفظ آیا تھا۔ ارتفاع السعر، ریٹ کا بڑھ جانا، لا یعنی فضول، ٹھیک ہے، یا کہہ لیں کہ کوئی دلیل نہ ہونا۔ ارتفاع الجودتی، عمدگی چیز
کا بلند ہونا، ٹھیک ہے، اس معنی میں۔ بہرحال ہم دیکھتے ہیں عبارت کے اندر کیسا استعمال ہوتا ہے۔ اس کا لکھ لیں آپ، اشتریت بعض الاغراض، میں نے کچھ چیزیں خریدیں، فی موسم الصیفی، گرمی کے موسم میں۔ اب بھائی کیوں خریدیں؟ لأن السعر یکون ارخص، کہتے ہیں کیونکہ جو ریٹ ہے وہ بڑھ جاتا ہے، سستا ہوتا ہے، کم ہوتا ہے۔ وارتفاع السعر لا یعنی ارتفاع الجودۃ دائما، کہتے ہیں کہ ریٹ کا بلند ہونا یہ دلیل نہیں ہے، لا یعنی کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ ریٹ کا زیادہ ہوگا تو وہ چیز بھی عمدہ ہوگی، ٹھیک ہے۔ ارتفاع الجودۃ دائما، ہمیشہ چیز کی عمدگی کے یا چیز کے معیار کے زیادہ ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ مطلب آپ کہتے ہیں کہ نا یہ بڑی برانڈ کی چیز ہے، لیکن وہ چیز نہ اس کا جناب کوئی روپ ہے تو نہ کوئی اس کی جو ویلیو ہے، یعنی کچھ چیز سونی بھی نہیں لگتی، تو اس طرح ریٹ صرف زیادہ ہونا یہ کافی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ یہ انہوں نے بتایا ہے کہ میں موسم گرما میں، گرمی کے موسم میں کچھ چیزیں خرید لیتا ہوں، ٹھیک ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ سستی ہو جاتی ہیں، ٹھیک ہے، یعنی آگے سیزن کوئی اور آ گیا ہے، پیچھے موسم والی چیزیں سستی ہو جاتی ہیں۔ اور ریٹ کا زیادہ ہونا کہتے ہیں کہ یہ چیز کے ہمیشہ عمدہ ہونے کی دلیل نہیں ہوتا۔ امید کرتا ہوں یہ بھی کلیئر کر گئے ہوں گے، سمجھ آ گئی ہوگی۔ چھٹا ہے یحمل مال اکثر، یحمل حاملہ، یحمل ساتھ رکھنا، مال اکثر مطلب بہت زیادہ مال، مما اس میں سے، یحتاج الیہ جس کی اس کو حاجت ہے، اشترا یشتری خریدنا بیچنا، بالتقسیط قسط سے، ٹکڑے ٹکڑے کرنا، ٹھیک ہے۔ منتج کہتے ہیں پروڈکٹس کو، مہم اہم، ما لا یحتاج الیہ جس کی طرف اس کو حاجت نہیں ہے۔ تو اب ان الفاظ کو جملوں میں پرونے کی کوشش کرتے ہیں کہ یحمل بعض الناس مالا اکثر مما یحتاجون الیہ، کہتے ہیں کچھ لوگ یا بعض لوگ بہت سا مال ساتھ رکھتے ہیں، اپنے پاس رکھتے ہیں، مما یحتاجون الیہ، یعنی وہ جو مال اپنے پاس رکھتے ہیں بہت سا، وہ کن میں سے ہوتا ہے؟ کہتے ہیں مما یحتاجون الیہ، وہ ان میں سے ہوتا ہے جس مال کی یا جن چیزوں کی ان کو بہت زیادہ حاجت ہوتی ہے۔ تو ویشترون بتقسیط منتجات مہمہ، پھر جب ایسی ضرورت ہے کہتے ہیں کہ وہ پھر خریدتے ہیں، اور وہ خریدتے ہیں انسٹالمنٹ پر یا قسطوں پر اہم چیزوں کو، اہم پروڈکٹس کو یا اہم ضروری چیزوں کو۔ تو انسٹالمنٹ مطلب جس طرح موبائل یا دیگر جو چیزیں ہوتی ہیں وہ قسطوں پر لیتے ہیں، اور قسطوں پر چیز لینا جائز ہے اگر وہ ساری شرائط وغیرہ ٹھیک ہوں اور اس میں ناجائز شرط نہ لگائی جائے تو، ٹھیک ہے۔ تو پھر اس میں یہ ہوتا ہے کہ ایک چیز 20,000 روپے کی ہے، لیکن بعض غریب لوگ ہوتے ہیں وہ کٹھی دے نہیں پاتے جتنی رقم، تو پھر ان کو 2 4 ماہ 5 ماہ 6 ماہ کی قسطوں میں اس کو ٹکڑے کر کے مطلب چیز پیسے دینے ہوتے ہیں، تو یوں پھر وہ 7 ماہ 8 ماہ جتنے بھی دینے ہوتے ہیں تو اس حساب سے وہ 20,000 والی جو ہے وہ 25,000 یا 30,000 روپے کی چیز پڑتی ہے۔ تو اس طرح کرنا جائز ہے، یہ سود نہیں ہے۔ ہاں پھر جب لیٹ فیس ڈالتے ہیں تو اس طرح دیگر جو شرائط لگاتے ہیں فاسد، اس کی وجہ سے وہ منع کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال کچھ لوگ رکھتے ہیں، اٹھاتے ہیں بہت سا مال، اس میں سے جو ان کو حاجت ہے، مما یحتاجون الیہ، ان چیزوں میں سے یا اس مال میں سے کہ جن کی طرف ان کو حاجت ہے، اور پھر وہ کیا کہتے ہیں، اور ویشترون، اور وہ خریدتے ہیں اہم چیزوں کو، اہم پروڈکٹس کو قسطوں پر، انسٹالمنٹ پر، وَأُخْرَى، اب یہ پیچھے والی چیز پر عطف ہو جائے گا کہ بعض وہ چیزوں پر کو رکھتے ہیں، اپنے ساتھ مال کو رکھتے ہیں کہ جن کو حاجت ہے، اور دوسری چیزیں وَأُخْرَى مَا لَا يَحْتَاجُونَ إِلَيْهِ، اور پھر ان کو بھی رکھتے ہیں جو ان کے ساتھ حاجت نہیں ہے۔ ان بعض کو فضول چیزیں ایسے مطلب ساتھ رکھی ہوئی ہیں اور جگہ گھیری ہوئی گھر میں، اور جناب یہ ہمارے دادے کی نشانی ہے، یہ فلاں کی نشانی ہے۔ بہرحال آگے آخری جملہ ہے یرتفع، ارتفع یرتفع، بلند ہونا، یہ زیادہ ہو جانا، سعر کی جمع سعار، بھاؤ، ریٹ، قیمتیں، السلع، سلعۃ ان کی جمع ہے سلع، چیزیں، سامان وغیرہ۔ یکسر، کاسر، یکسر، زیادہ ہونا، المصروفات المنزلیہ، مطلب گھریلو جو اخراجات ہیں، یکل، کلل، یکلل، ٹھیک ہے، یکلل، قلیل ہونا، تقلیل ہونا، کم ہونا، خرچ کے معنی۔ اب اس کو بھی جملے کی صورت میں پرونے کی کوشش کرتے ہیں۔ اذا یرتفع اسعار السلع، کہتے ہیں کہ جب چیزوں کے یا سامان کے ریٹ مرتفع ہو جاتے ہیں، جب بڑھ جاتے ہیں، تو پھر کیا ہوتا ہے، یکسر المصروفات المنزلیہ، تو کہتے ہیں پھر جو گھر کی اخراجات ہیں وہ بھی بڑھ جاتے ہیں، یعنی گھر کے جو اخراجات ہیں وہ بھی بڑھ جاتے ہیں جب
چیزوں کے ریٹ بڑھ جاتے ہیں۔ اور وَلِذَالِکَ، اور اسی وجہ سے یکلل مصروف عند بعض الناس، کہتے ہیں اسی واسطے، یعنی جب ریٹ بڑھے ہیں تو گھر کے اخراجات بڑھ جاتے ہیں، کہتے ہیں اسی لیے وَلِذَالِکَ یکلل وَلِذَالِکَ یکلل مصروف، اسی لیے جو اخراجات ہیں وہ کم ہو جاتے ہیں عند بعض الناس، بعض لوگوں کے ہاں، بعض لوگوں کے ہاں پھر ہو رہا تنگ ہو جاتا ہے تو وہ اخراجات میں کمی آ جاتی ہے ان کی۔ آگے 5ویں مشق ہے، کہتے ہیں ترجم من الاردیۃ الی العربیہ، ترجمہ یترجم ترجمتاً، یہ امر حاضر کا صیغہ ہے، آپ ترجمہ کیجئے، آپ ٹرانسلیٹ کیجئے، کنورٹ کیجئے، من الاردیۃ، اردو سے، کس طرف؟ الی العربیۃ، عربک کی طرف، مطلب اردو الفاظ دیے ہوئے ہیں، اردو جملے دیے ہوئے ہیں، تو ان کو ہم نے کنورٹ کرنا ہے یا ان کا ٹرانسلیٹ کرنا ہے عربک میں، عربی میں۔ تو ہاں اتنا ساتھ میں آسانی دی گئی ہے کہ کچھ نہ کچھ الفاظ دیے ہوئے ہیں تو ان کا ہم نے سہارا لینا ہے، ان کی مدد لینی ہے۔ ہاں اگر آپ ان سے ہٹ کر کوئی اور لفظ لانا چاہتے ہیں تو وہ بھی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، مطلب یہ ہے کہ عربک جملہ آپ کا صحیح معنی دے رہا ہو۔ تو پہلا جملہ ہے میں جیکٹ تلاش کر رہا ہوں، جیکٹ جو اپر وغیرہ جو سردی میں اوپر پہنی جاتی ہے، تو کہتا ہے کہ میں جیکٹ تلاش کر، مطلب کوئی بندہ دکان پر گیا ہے، اس کو کہتا ہے یار میں جیکٹ تلاش کر رہا ہوں، مجھے جیکٹ چاہیے، تو کہتے ہیں انا ابحث عن سترۃ، سترہ یہ جیکٹ کے معنی میں ہم نے پڑھا تھا، تو انا ابحث عن سترۃ، میں جیکٹ تلاش کر رہا ہوں، سرچ کر رہا ہوں، مجھے چاہیے، مجھے میڈیم سائز لینا ہے۔ احتاج الی مقاس متوسط، یا پھر کہہ لیں ارید بمقاس متوسط، مطلب میڈیم سائز چاہیے، سمال، میڈیم، لارج، پھر ایکسل وغیرہ جو سائز ہوتے ہیں کپڑوں کے، شرٹس وغیرہ کے۔ اچھا آگے جو چیزیں ہم خریدنا چاہتے ہیں ان کی فہرست تیاریں، اب یہاں پر بھی تھوڑی سی مسٹیک ہے، تیار کریں۔ اب جس طرح ہوتا ہے نا گھر میں سودا صرف لانا ہو، گھر میں جو چیزیں لانی ہو، تو پھر بندہ گھر والوں کو کہتا ہے کہ آپ نا لسٹ بنا دیں جو چیزیں ہم نے پرچیز کرنی ہے، تو یہ جملہ اس معنی میں ہے کہ جو چیزیں ہم خریدنا چاہتے ہیں ان کی فہرست تیار کر دیں۔ تو اب چونکہ یہ ایک امر ہو رہا ہے تو امر کا صیغہ عد یعد اعداد، جس طرح یہ کتاب جس نے تیار کی ہے تو وہاں لکھا ہوا نا اعداد ابو ریان تصور حسین، ٹھیک ہے، تو یہاں پر بھی اعداد استعمال ہوا ہے تیار کرنے کے معنی میں، تو اسی سے امر حاضر کا صیغہ آ جائے گا اعدہ۔ اب اس کو 3 طرح پڑھ سکتے ہیں، اعدہ فہارس المنتجاتی، یہ یوں کہہ لیں اعدہ فہارس الاغراضی، یعنی ان چیزوں کی فہرست تیار کریں اللاتی نرید ان نشتریہا، مطلب جن چیزوں کو ہم خریدنا چاہتے ہیں ان کی فہرست تیار کر دیں، بنا دیں، لسٹ بنا دیں۔ آگے ہے کیا میں یہ چیک کر سکتا ہوں، جس طرح مطلب جس طرح اوپر بات ہو رہی ہے جیکٹ لینے کی، تو اگر اسی کو دیکھیں تو مطلب یار میں ٹرائی کر سکتا ہوں، یا اس طرح کوئی بھی چیز خریدنا کہ اس سے پہلے بندہ اس کو تھوڑا سا کھانا چاہتا ہے، جس طرح ڈرائی فروٹ ہے یا کوئی اور چیز ہے، کہتے ہیں کہ حل یمکننی ان اجرب ھذا، یا پھر ھذا یا ھذہ، جو چیز آپ جہاں پر چیک کر رہے ہوں گے تو اس کے حساب سے یہ ضمیر آ جائے گی، اس میں اشارہ آ جائے گا، ٹھیک ہے۔ اب ہم سترے کے والے سے دیکھیں تو پھر یوں ہو جائے گا حل یمکننی ان اجرب ھذہ سترہ، کیا میں یہ جیکٹ چیک کر سکتا ہوں، یعنی ٹرائی کر سکتا ہوں، ٹرائی لے سکتا ہوں، تو کہتا ہے جی ہاں آپ چیک کر سکتے ہیں، تو مطلب نعم یمکنک ان تجرب ھذہ سترہ، مطلب آپ اس کو چیک کر سکتے ہیں، پھر ساتھ میں ضمیر لانا چاہیں تو وہ مؤنث کی، یعنی جو جہاں استعمال ہو رہی ہے عبارت اس حساب سے آپ نے لینا ہے۔ آگے چوتھا ہے یہ بہت ایکسپینسو ہے، مہنگا ہے، تو اس کے لیے 2 لفظ انہوں نے دیے ہوئے ہیں، غالن اور غیر رخیص، تو دونوں آپ یوز کر سکتے ہیں، ھذا غالن جداً، یہ بہت زیادہ مہنگا ہے، ٹھیک ہے، یا ھذا غالن کثیراً، یہ آپ بہت زیادہ مہنگا ہے، یہ کہہ سکتے ہیں، یوں کہہ سکتے ہیں ھذا غیر رخیص، یہ سستا نہیں ہے، بلکہ یہ بہت مہنگا ہے، اس میں 20% ڈسکاؤنٹ دیں گے، یعنی مطلب یہ سوال ہی ہو رہا ہے یہاں، اگرچہ اس طرح کیا نہیں لکھا ہوا، لیکن یہ انداز ہمیں بنانا پڑے گا کہ یہ بہت مہنگا ہے، اس میں آپ 20% ڈسکاؤنٹ دیں گے، اس معنی میں ہو جائے گا، اس طرز میں تو ہو جائے گا حل تخفض 20 خصما، کیا آپ 20% اس میں کم کریں گے، ڈسکاؤنٹ دیں گے، یا یوں کہہ لیں حل تخفض 20%، آگے ہے مجھے اس سے سستا چاہیے، ارید بسعر ارخص منہ یا منہا، یہاں پر بھی وہی کہ جو بات ہو رہی ہوگی وہ مذکر ہے یا مؤنث ہے، اس حساب سے یہاں پر ضمیر آ جائے گی منہ یا منہا۔
اریدو بسعر ارخص منہ یا منہا، مجھے اس سے سستا چاہیے، اس سے کم قیمت والا موجود نہیں ہے۔ وہ آگے سے کہتا ہے اس سے کم قیمت والا موجود نہیں ہے، ہمارے پاس نہیں ہے، مطلب لا یوجد ارخص من ھذا یا منہ یا منہا، پھر جو بھی آپ لگانا چاہیں۔ آگے ہے یہ دیکھو کیا تمہیں یہ اچھا لگ رہا ہے؟ کہتا ہے نہیں مجھے یہ پسند نہیں آ رہا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ تو انظر الی ھذا، یہ دیکھو، هل یعجبک ھذا، کیا یہ آپ کو اچھا لگ رہا ہے؟ ٹھیک ہے، کہتا ہے لا یعجبنی ھذا، مجھے یہ پسند نہیں آ رہا، مجھے اچھا نہیں لگ رہا۔ اچھا یہاں پر بھی وہ ھذا ھذہ وغیرہ وغیرہ چینج ہو سکتا ہے۔ اس کی قیمت کتنی ہے؟ کم سعرہ یا کم سعرھا یا کم سعر ھذا، ٹھیک ہے، کچھ بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کی قیمت 25 ریال ہے، سعرہ 25 ریالا، اس کی قیمت 25 ریال ہے۔ آٹھواں ہے میں قسطوں پر سامان لینا چاہتا ہوں، انسٹالمنٹ قسط۔ تو یہ پچھلے مشق میں بھی لفظ گزرا تھا۔ تو اریدو ان اشتری السلع کہہ لیں، یا البضائع یا الاغراض، تینوں یہ سامان کے معنی میں آتا ہے۔ اریدو ان اشتری السلع بالتقسیط، کہتا ہے کہ میں انسٹالمنٹ پر قسطوں پر سامان لینا چاہتا ہوں۔ نوواں ہے چیز خریدنے سے پہلے اچھی طرح غور کرو، قبل شراء ای شیء فکر جیدا، کیا تمہیں اس کی واقعی ضرورت ہے یا حاصل کرنا چاہتے ہو، یعنی واقعی اس کی ضرورت ہے یا ویسے ہی کہتے ہو کہ جناب بس میرے پاس ہونی چاہیے۔ تو کہتے ہیں حل لک حاجۃ الیہ حقا ام ترید ان تحصلہ، کہ کیا واقعی آپ کو اس کی حاجت ہے یا پھر آپ اس کو صرف حاصل کرنا چاہتے ہیں، بس یہ میرے پاس ہو۔ تو آخری ہے گھر کے اخراجات میں سے کچھ پیسے بچانے چاہیے، اور یہ واقعی ہر ایک کو چاہیے۔ تو اس میں یہ پھر موقع کی مناسبت سے یہ کام آتی ہیں چیزیں، خصوصاً پیسے۔ تو یجب ان نوفر شیئا من المال فی المصارف المنزلیہ، کہتے ہیں کہ ہم پر لازم ہے، ہم پر واجب ہے، ہم پر لازم ہے کہ گھریلو جو اخراجات ہیں اس میں سے کچھ چیزیں بچا لیں، ٹھیک ہے۔ یوں بھی کہہ سکتے ہیں آپ یجب ان نوفر بعض المال، کہ ہم کچھ مال بچا لیں، ٹھیک ہے۔ فی المصارف المنزلیہ کی جگہ آپ لگا لیں من نفقات المنزل، ٹھیک ہے، منزل، تو یوں بھی بنا سکتے ہیں۔ تو یہ جملے میں نے جو بنائے ہیں تو ان سے ہٹ کر بھی آپ بنانے کی کوشش کریں، بنا سکتے ہیں۔ تو یہ جملے کئی طرح اور بھی بن سکتے ہیں لفظوں کو چینج کرنے سے۔